بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن کی کہانی۔ میری عمر 14 سال کی تھی جب میں ایک حسین، خوبصورت لیکن باپردہ زندگی گزار رہی تھی۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بابا کی آنکھوں کا تارا تھی۔ خوشحال زندگی کا برباد ہونا تھی، اس کا اندازہ نہ تھا۔ میرے تایا ابو کے 2 بیٹے تھے، دونوں مجھ سے بڑے تھے۔ جب میں نے میٹرک پاس کی تو تایا گھر آئے اور باتوں ہی باتوں میں اپنے چھوٹے بیٹے، جس کی عمر 19 سال اور BSc کا طالب علم تھا، کے رشتے کی بات کر دی۔ بابا نے یہ کہہ کر بات فی الحال ختم کر دی کہ ابھی یہ نادان ہیں اور ابھی ان سے پوچھنا نامناسب ہے، اور لڑکا بھی کچھ بن جائے تب ضرور۔ لیکن میرے کالج کے دنوں میں اب میرا یہ کزن مجھے تنگ کرنے لگا۔ اکثر راستے میں کھڑا ہوتا یا گھر ابو سے ملنے کے بہانے آ جاتا، لیکن ابو کے سامنے ایسے جیسے اس سے خدمت گزار کوئی نہیں۔ کچھ دن میں نے اگنور کیا، لیکن پھر ایک دن اس نے مجھے کال کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ماما اور بابا کو بتا دیا کہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ بابا کو بھی سن کر بہت برا لگا۔ انہوں نے تایا ابو کو کال کی اور ساری بات سے آگاہ کیا، یہاں تک کہ وہ اگلے دن تایا کے پاس گئے کہ آئندہ یہ میری بیٹی کو تنگ نہ کرے۔ وقت گزرتا رہا۔ کچھ ماہ بعد میرے ابو کو میرے کزن کے بارے میں پتہ چلنے لگا کہ وہ نشہ اور بری صحبت میں پڑ گیا ہے، جس کا ذکر بابا نے تایا سے بھی کر دیا۔ لیکن بات تایا نے گول کر دی کہ اس عمر میں سب کرتے ہیں، پر میرے بابا نے یہ سوچ لیا کہ اب میں اپنی بیٹی یہاں نہیں دوں گا، نہ ہی پہلے کبھی ہاں کی۔ کبھی کبھی بابا مجھ سے پوچھتے کہ تمہیں کوئی پسند ہے، لیکن مجھے ایسے کبھی خیال سوچ نہیں آتی تھی۔ یہ میرے 3rd ایئر کے سٹارٹ کی بات ہے، جب میری زندگی میں قیامت آئی۔ میرے ماما بابا کسی شادی میں دوسرے شہر گئے۔ نہ جانے کیسے میرے کزن کو اس بات کا علم ہوا، شاید وہ ان پر نظر رکھتا تھا۔ میں گھر میں اپنی بوڑھی نانو کے ساتھ تھی، اتنے میں دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ میرا کزن ہے۔ میں نے یہ کہہ کر دروازہ نہ کھولا کہ بابا گھر نہیں، آپ بعد میں آئیے گا، لیکن وہ اس وقت کے انتظار میں تھا۔ میں ابھی واپس روم میں آئی، مجھے دیوار پھلانگنے کی آواز آئی۔ میں بہت ڈر گئی۔ باہر آ کر دیکھا میرا کزن اندر آ چکا تھا۔ میں چلانے لگی زور زور سے اور روم کی طرف بھاگی کہ خود کو بند کر سکوں، لیکن میرے روم لاک کرنے سے پہلے زوردار دھکا دیا اور اندر آ گیا۔ میری نانو مجھے بچانے کے لیے آئی، لیکن اس جانور نے انہیں دھکا دے کر روم سے باہر گرا دیا اور روم لاک کر دیا۔ وہ روتی رہی، چلاتی ہوئی کہ ہائے میری بیٹی کو کوئی بچائے۔ باہر دروازے کی طرف بھاگی، لیکن دروازے کے باہر اس کے 2 درندے کھڑے تھے۔ میری نانو اور میری چیخیں لوگوں کے کانوں تک تو پہنچی، پر کوئی نہ آیا۔ اس نے میرے جسم کو نوچا، پھر میرے منہ پر تیزاب پھینک دیا۔ تیزاب کا میرے چہرے پر آنا تھا کہ مجھے ایسا لگا میرا چہرہ پگھل رہا ہے۔ درد کو بیان کیا کروں، موت بھی تماشا دیکھتی رہی۔ میں بے ہوش ہو گئی، کاش مر جاتی، لیکن تکلیف ابھی اور لکھی بھی تھی۔ کب ہوش آتا، چیختی چلاتی اور بے ہوش ہو جاتی۔ 3 سے 4 دن بعد مجھے کچھ صحیح ہوش آیا۔ میں نے اپنی ماں کو سامنے دیکھا اور رونے لگی، بہت روئی۔ مجھے بابا کی یاد آ رہی تھی، ان کی گود میں سر رکھ کر رونا چاہتی تھی۔ میں نے ماں سے بابا کا پوچھا تو وہ آہ بھرنے لگی اور کیا سو جاؤ، لیکن نہ جانے کیوں ایک خوف سا آیا۔ میں نے اصرار کیا کہ بتا دیں کہاں ہیں بابا میرے۔ میری ماں رونے لگی اور کہا کہ تیرا باپ تیرا یہ غم برداشت نہیں کر سکا، اور بس۔ پھر میری نظر آسمان کی طرف تھی۔ نہ جانے کیوں سانس نہ رکی میری۔ کیا غلطی تھی میری، ایک پل میں سب برباد ہو گیا۔ میرے ماموں لوگوں نے بہت کارروائی کی، لیکن پولیس کو وہ نہ ملا، یا پھر خود خاموش ہو گئے، اور کچھ وقت بعد میرے تایا اپنی فیملی کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، سب لوگ چھوڑتے گئے۔ اب میں اور میری بڑی ماں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ میری عمر اب 23 سال ہے، لیکن وہ اکثر روتی ہیں کہ میں مر گئی تو تمہارا کیا ہوگا، اور واقعی کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکوں۔ بس نماز میں سجدے میں روتی رہتی ہوں کہ مجھے کس گناہ کی سزا ملی۔ بھائی ہمارے گھر میں سب کچھ ہے سوائے آئینے کے۔ میں نے ایک اسکول جوائن کیا تاکہ بچوں کو پڑھا کر دل بہلا سکوں۔ میں ہر وقت نقاب میں رہتی ہوں، لیکن اگر کہیں میرا نقاب کھل جائے تو بچے بڑے سب ڈر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسکول ہیڈ نے سختی سے کہہ دیا کہ آپ انجانے میں بھی نقاب نہ کہیں کھولیں۔ میری داستان کی وجہ بس اتنا ہے کہ میرے اور ایسی بہنوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صبر دے، اور جنہوں نے میری یا کسی بہن
کہ زندگی تیزاب یا زنا سے برباد کی ان کو ہدایت دے۔